جانور حیوانات یہ بھی مشہور ہوں گے، جانور بھی مشہور ہوں گے۔ اب تک تو ہم یہ سمجھے تھے کہ قیامت آنے والی ہے تاکہ سارے انسان میدان حشر میں لائے جائیں، اگر نیکیاں کی ہیں انہیں انعام دیا جائے، جنت میں بھیج دیا جائے، برائیاں کی ہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مگر یہ حیوان جو محسوس کیے جا رہے ہیں، یہ جانور جو میدان حشر میں لائے جا رہے ہیں، ان جانوروں کے آنے کا کیا کام؟ ان جانوروں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان کو نمازوں کی سزا ملنے والی ہے؟ کیا ان کو چوری کی سزا ملنے والی ہے؟ کیا ان کو نیکیوں پر واجبات پر انعام ملنے والا ہے؟ کیا انہیں محرمات کی سزا ملنے والی ہے؟ ان کے لیے تو واجبات تھے نہیں، توجہ کریں، ان کے لیے تو واجبات تھے نہیں، ان کے واسطے تو محرمات تھے نہیں۔ یہ سارے احکام، ساری تکالیف، ساری شریعت، سارا قانون تو صاحب عقل انسان کے لیے تھے۔ واجبات انسانوں کے لیے، محرمات انسانوں کے لیے۔ انسان واجبات پر عمل کرے گا جزا پائے گا، انسان حرام کا ارتکاب کرے گا سزا پائے گا۔ مگر یہ وحوش، یہ حیوانات، یہ جانور جو میدان حشر میں لائے جا رہے ہیں، یہ انعام میں جنت دینے کے لیے آ رہے ہیں یا سزا میں جہنم پانے کے لیے آ رہے ہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے، یہ کیوں میدان حشر میں لائے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں حشرت؟ اور یاد رکھیے گا، یہ ایسی وحوش و حشرت یہ علامت قیامت نہیں ہے کہ کوئی انسان سوچے کہ جیسے آفتاب کو گرہن لگ جائے گا، جیسے دریا بھڑک اٹھیں گے، جیسے سمندر میں شعلے پیدا ہو جائیں گے، ویسے جانور محسوس ہو جائیں گے۔ نہیں، جانوروں کا محسوس ہونا آفتاب کے گرہن سے مختلف ایک چیز ہے۔ جانور کا محسوس ہونا زمینوں کی تبدیلی سے الگ ایک چیز ہے۔ جو متبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بزمین ہے، وہ دن آئے گا زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کو زلزلہ آئے گا، خزانے اگل دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر حیوان جاندار ہے، اس جاندار کو علامت قیامت نہیں بنایا گیا، یہ قیامت میں مشہور کیا جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ حشر حیوان یہ علامت قیامت نہیں ہے۔ جیسے انسان لائے جائیں گے، جیسے باشعور بعقل بنی آدم لائے جائیں گے، ویسے ہی حیوان مشہور کیے جائیں گے۔ تو انہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ان سے واجبات کا حساب لیا جائے گا یا محرمات کا حساب لیا جائے گا؟ میں چاہتا ہوں اس نقطے کو محسوس کریں تاکہ اسلامی عقیدے کی بنیاد بھی معلوم ہو اور آل محمد کا کردار بھی سمجھ میں آئے۔ پروردگار، یہ محشر، یہ قیامت جو سزا و سزا کے لیے ہے، جو حساب کے لیے ہے، جو سوال و جواب کے لیے ہے، جہاں میزان پر اعمال کو لے جائیں گے، وہاں یہ جانور جو محسوس کیے جا رہے ہیں، ان سے واجبات کا حساب لینا ہے یا محرمات کا حساب لینا ہے۔ تو عجب نہیں قدرت آواز ہے، نہ ان سے واجبات کا حساب لینا ہے، نہ ان سے محرمات کا حساب لینا ہے، تم سے ان کا حساب لینا ہے۔ متوجہ ہو گیا؟ ان سے کوئی حساب نہیں لینا، مگر تم سے ان کا حساب لینا ہے۔ اب تم نے پہچانا فقط انسان کو تماچا مارنے کی سزا نہیں ہے، فقط انسان پر ہاتھ اٹھانے کی سزا نہیں ہے، فقط یتیم کو مارنے کی سزا نہیں ہے، فقط مظلوم پر ظلم ڈھانے کی سزا نہیں ہے۔ روز قیامت یہ جانور بھی پلٹا کر لائے جائیں گے تاکہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو کر سکیں۔ معبود، تو نے ہمیں کمزور بنایا تھا تو اسی دن کے لیے کمزور بنایا تھا کہ جو راستے سے گزر جائے وہی مارتا چلا جائے، جہاں پہنچ جائیں وہیں ستائے جائیں، جہاں پہنچ جائیں وہیں ختم کھایا جائے۔ تو یہ اپنے حساب کے لیے نہیں آئیں گے، یہ تم سے حساب لینے کے لیے آئیں گے۔ توجہ کریں، اسلام نے جانوروں کی حیات کو اتنی اہمیت دی ہے کہ میں نے اس دن مسائل کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کتنا پانی ہے، یا وضو کریں یا جو جانور گھر میں پلا ہے اسے پلا دیں، دوسرے پانی کا امکان نہیں۔ ایسی جگہ پر آپ ہیں، مثلا سفر میں جا رہے ہیں، اتنا پانی لے کے جا رہے ہیں کہ یا تو اس گھوڑے کو پلا دیں جس پر سوار ہیں، اس کچے کو پلا دیں جس پر سوار ہیں یا جس پر سامان بار کیے ہوئے ہیں، اس اونٹ کو پلا دیں جس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور یا خود وضو ہو سکے کہ نماز پڑھ لیں، اور دوسرے پانی کا امکان نہیں ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے، وضو چھوڑیے، غسل کر کیجیے، وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیجیے، پانی جانور کو پلائیے۔ کیا دنیا عظمت اسلام کو پہچانے گی؟ کیا دنیا اسلامی قانون کی عظمت کو پہچانے گی؟ جن قوانین میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ حیوانات کی زندگی کی قیمت پہچانیں گے۔ مگر پروردگار عالم نے
اتنا عظیم قانون، قانون وضو، قانون غسل، جو طہارت کے اعلیٰ ترین مراتب ہیں، ان مراتب کو ہٹا دیا۔ آپ تیمم سے خاک آلود ہو کے نماز پڑھ لیں، ہم آپ کی نماز کو وضو کا ثواب دے دیں گے، ہم آپ کی نماز کو غسل کا ثواب دے دیں گے، مگر جانور پیاسا مر جائے یہ گوارا نہیں کریں گے۔ یہ قانون خود اس بات کی واضح نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر انسان نے اپنی زندگی میں جانوروں پر کوئی ظلم کیا ہے تو قیامت میں اس کا حساب بھی دیا جائے گا، قیامت میں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اسی لیے روز محشر قیامت میں یہ وحوش، یہ حیوانات، یہ جانور بھی لائے جائیں گے تاکہ ان کا حساب انسانوں سے کیا جا سکے۔ اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دائرہ محاسبہ کتنا وسیع ہے۔ نہیں، اگر واضح نہیں ہے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جملے کی قیمت پہچانیے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ محاسبے کا میدان کتنا وسیع ہے۔ انسانوں پر ظلم ہوا، اس کا حساب ہوگا۔ اب یہ کہ پانی غلط صرف کیا، اس کا حساب دینا، نعمت خدا کو غلط صرف کیا، اس کا حساب دینا ہے، اسراف کی حد میں آئے اس کا حساب دینا ہے، تبذیر کی حد میں آئے اس کا حساب دینا ہے، مال دنیا ضائع کیا اس کا حساب دینا ہے، جانوروں کی زندگی کو برباد کیا اس کا حساب دینا ہے۔ تو ایسے ہی محشر کا تصور جن بندگان خدا کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ زندگی بھر ناکے پر سوار ہوتے ہیں مگر تازیانہ نہیں لگاتے ہیں۔ ایک طرح پڑے محمد علیہ، اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی خطرہ ہے کہ کہیں غلط کام نہ ہو جائے، کہیں غلط اقدام نہ ہو جائے۔ معصوم کیا غلط اقدام کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اچھا ہوا کہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی، ورنہ کتنے